السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ محترم حضرات، پارہ نمبر 2 سے ایک آیت میں نے آپ کے روبرو پڑھی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو وہ اپنی عزت پہ بات لے لیتا ہے، اپنی انا پہ لے لیتا ہے اور گناہ پہ اڑ جاتا ہے، ضد کر جاتا ہے۔ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، ایسے شخص کے لیے جہنم ہی برابر ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور وہ بدترین جگہ ہے، بدترین ٹھکانہ ہے۔ محترم حضرات، مؤمن وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے ڈر جائے، خوف کھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا نام سنتے ہی کانپ جانا، انسان کے دل میں ایک طرح کی وحشت اور ڈر پیدا ہونا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی علامت کے طور پہ ذکر کیا، وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَهُم مِّن خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ، کہ وہ لوگ اپنے رب کے خوف سے کانپ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام سننے کے ساتھ دل کی کیفیت تبدیل ہو جانا، انسان کا مزاج بدل جانا اور انسان کی طبیعت میں ایک الگ طرح کا ڈر اور خوف پیدا ہونا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کافر ہے وہ شخص جس کی یہ پہچان بتائے، اللہ کا نام لے کے ڈرانے کے بعد بھی وہ ڈرے بغیر اپنی عزت پہ بات لے کر اپنی غلطی پہ اور اڑ جاتا۔ سب سے پہلے انسان کو یہ تسلیم کرنا چاہیے، جب تک میں اور آپ اس بات کو تسلیم نہ کریں کہ ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ضرور ہیں، چاہے میں ہوں مجھ سے گناہ ہوتے ضرور ہیں، آپ ہیں آپ سے گناہ ہوتے ضرور ہیں، کوئی بھی انسان کسی صورت گناہوں سے خالی نہیں ہوتا، غلطیوں سے پوری طرح پاک اور صاف نہیں ہوتا۔ یہ جب تک میں اور آپ تسلیم نہ کریں، اس وقت تک ہمیں غلطی ماننے، اس وقت تک ہمیں اپنی غلطی تسلیم کرنے کا مزاج اور عادت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ جب انسان کی فطرت یہ بن جائے کہ مجھ سے کبھی غلطی ہو نہیں سکتی، انسان کی سوچ یہ بن جائے کہ مجھ سے کبھی گناہ ہو نہیں سکتا، تو کسی صورت اللہ کے نام سے نہ اس کے اندر ڈر پیدا ہوگا، نہ خوف پیدا ہوگا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ڈرے گا۔ تو یہ سب سے پہلی بات ہے، یہ مجھے اور آپ کو یہ یقین رکھنا ہے، یہ بات تسلیم کرنی ہے، مجھ سے گناہ ہوتے ہیں، مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، میں پوری طرح غلطیوں سے پاک نہیں، پوری طرح غلطیوں سے صاف نہیں۔ اب بات یہ ہے، جب مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو مجھے میری غلطی اٹھا کے بتانے والا ہوگا، کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو مجھے میری غلطی بتائے، اور جو مجھے میرے سامنے میری غلطی بتاتا ہو وہ میرا ہمدرد ہے، وہ میرا خیر خواہ ہے، یہ ہمیں تسلیم کرنا ہے۔ اگر کوئی مجھے آ کے بتائے کہ آپ کے اندر یہ کمی ہے، یہ غلطی ہے، آپ نے یہ غلطی کی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ جو سامنے والا بتانے والا ہے یہ میرا ہمدرد ہے، یہ میرا خیر خواہ ہے۔ جب تک یہ تسلیم نہ کریں تب تک غلطی ماننے کا مزاج میرے اور آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس آیت میں بات بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے، اللہ تعالیٰ سے خوف کھانے کی بات جب آتی ہے
کسی سے آپ کہو اتق اللہ کہ اللہ سے ڈرو، تم ایسا کر رہے ہو یہ نہیں کرنا ہے، اللہ کا خوف کرو، آدمی اپنی عزت پہ بات لے لیتا ہے، مجھے کیوں بولا گیا، میری کیسی غلطی ہو سکتی ہے، میں کیسے گناہ کر سکتا ہوں۔ آدمی اپنی عزت پہ بات لے کر اس پہ اور اڑ جاتا ہے اور غلطی کر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس جرم کو اور اس گناہ کو سب سے بڑا گناہ تعبیر کیا کہ اگر کوئی شخص، انسان کا جو مزاج ہے اور انسان کی جو فطرت ہے یوں ہوتی ہے کہ اگر کوئی مجھے میری ایک غلطی بتائے، میں اس غلطی کو ماننے کے بجائے اس طاق میں رہتا ہوں، اس انتظار میں رہتا ہوں کہ اس کی غلطی کب مجھے ملے گی، میں اس کو پکڑ کے بتاؤں۔ یا کوئی مجھے میری ایک غلطی بتاتا ہے، میں اس کو 2 غلطیاں، اس کی 3 غلطیاں بتانے لگتا ہوں، یہ نہیں کہ میری اپنی غلطی تسلیم کروں اور اپنی اصلاح کروں۔ پیارے نبی نے کہا ان اکبر الذنب عند اللہ، اللہ کے پاس سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ کے پاس سب سے بڑا جرم ہے ان یقول الرجل للرجل اتق اللہ، کہ جب ایک انسان دوسرے انسان سے کہے کہ اللہ سے ڈر، وہ ڈرنے کے بجائے پلٹ کر جواب دیتا ہے علیک بنفسک، تو پہلے ڈر۔ یہ اللہ کے پاس سب سے بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی ہمیں اللہ کا حوالہ دے کر ڈرائے تو انسان اللہ کا نام سننے کے ساتھ ڈر جائے، سہم جائے، فوراً انسان کے اندر ایک طرح کی عاجزگی پیدا ہو جائے، انکساری پیدا ہو جائے۔ اگر یہ نہ ہو، اللہ کا نام سننے کے بعد بھی ہم ریاکشن میں آتے ہیں، پلٹ کر جواب دینے میں آتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ بہت بڑے گناہ کے ہم مرتکب ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ جب بھی ان سے کوئی کہتا یا کہا جاتا اتق اللہ کہ اللہ سے ڈر، فوضع خدہ علی الارض تواضعا للہ عز وجل، جیسے ہی اللہ کا نام سنتے فوراً اپنی پیشانی کو اللہ کے آگے جھکا دیتے، سجدہ کر کے ہمارے ڈر کے، ہمارے تواضع کے فوراً جھک جاتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے ہارون رشید، بہت بڑے بادشاہ، بہت بڑے خلیفہ، ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ ایک یہودی، اب چونکہ بادشاہ ہے، ماتحت رعایا ہوتی ہے، قوم ہوتی ہے، قوم میں رعایا میں کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا جو اپنی ضرورتیں لے آ کے بادشاہ کے آگے پیش کرتا ہوگا۔ تو ان کے دور میں ایک یہودی تھا جو ہارون رشید کے دربار میں حاضر ہو کر مسلسل انہیں اپنی ضرورت سناتا، اپنی حاجت سناتا۔ ہارون رشید کے دروازے پہ آنے کے لیے 1 سال گزر گئے، لیکن اس کی ضرورت ذرا پوری نہ ہوئی، اس کی ضرورت ذرا سنی نہ گئی۔ اس نے آخر کار یہ طے کیا کہ آج ہارون رشید کو سیدھے سیدھے سامنے پکڑتا ہوں، کیونکہ بادشاہ کے آگے جانے کی اجازت نہیں مل رہی، 1 سال سے کوشش کر رہا ہوں، کوئی وہاں پہنچنے ہی نہیں دے رہا ہے، تو آج یوں کرتے ہیں کہ ہارون رشید کو سیدھے سیدھے پکڑتے ہیں۔ دروازے پہ کھڑے ہو گیا دربار کے، جیسے ہی ہارون رشید اپنی جو سواری تھی اس پہ سوار ہو کر نکلے، جیسے ہی سواری باہر نکلی، فوراً سواری کے آگے آ کر یہودی نے کہا اتق اللہ یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین اللہ سے ڈرے۔ جیسے ہی یہ لفظ سننا تھا، ہارون رشید فوراً اپنی سواری سے اترے، فوراً اللہ کے لیے سجدہ ریز ہو گئے اور حکم دیا کہ ابھی کے ابھی اس کی ضرورت پوری کی جائے، اور ضرورت پوری کر دی گئی۔ اور وہاں سے آگے نکلے، درباریوں میں سے کسی نے پوچھا اے امیر المؤمنین، ایک یہودی کی بات پہ آپ سواری سے نیچے اتر گئے، ایک یہودی کی بات سننے کے ساتھ آپ سواری چھوڑ کے نیچے اتر گئے۔ فوراً امیر المؤمنین نے کہا ہارون رشید نے میں نے اس کی بات پہ سواری نہیں چھوڑی تھی، مجھے اللہ تعالیٰ کا کلام یاد آ گیا، اللہ کی آیت یاد آ گئی وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمَ، کہ کافر ہے وہ شخص کہ جب اس سے کہا جائے اللہ سے ڈر تو وہ اپنی عزت پہ بات لے کر اور گھمنڈ میں آ جاتا ہے اور ضد میں آ جاتا ہے، مجھے ڈر لاحق ہوا اللہ تعالیٰ کی آیت سن کر، یہ آیت یاد کر کے، اسی لیے فوراً میں اپنی سواری سے اتر گیا، فوراً میں اپنی سواری سے اتر گیا تاکہ اس کی ضرورت پوری کروں، کیونکہ اس نے اللہ کا حوالہ دیا۔ تو یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی نشانی ہے، اللہ کا نام سننے کے ساتھ انسان کے دل میں ایک طرح کی وحشت پیدا ہو جانا، ایک طرح کا ڈر پیدا ہو جانا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے جس کا دل پگھل جائے، اس کے آثار اس کے آنکھوں سے نظر آئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے،
پیارے نبی نے ایسے شخص کو خوشخبری سنائی کہ کل روز قیامت جہاں عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کل عرش کا سایہ نصیب کرے گا جو تنہائی میں بیٹھ کے کہا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایسا شخص جو تنہائی میں بیٹھا ہے، کوئی نہیں ہے اس کے آس پاس، صرف اللہ کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ اللہ کو یاد کرنے کے ساتھ اس کے مزاج میں ایسی تبدیلی آتی ہے اور اس کا دل ایسے نرم پڑ جاتا ہے کہ فوراً آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ جس کے اندر یہ مزاج ہو، یہ عادت ہو کہ اللہ کو یاد کر کے جو رو دے اور اللہ کو یاد کر کے جس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے، کہا ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کل روز قیامت عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے آپ میں سوچیں زندگی کی کتنی عمر گزر گئی، کیا ایک مرتبہ بھی وہ لمحہ زندگی میں آیا جس میں اللہ کو یاد کر کے ہم نے رویا ہو، اللہ کو یاد کرنے کے ساتھ دل پگھلا ہو، اللہ کا نام سننے کے ساتھ آنکھوں سے آنسو نکلے ہوں، اللہ کا نام سننے کے ساتھ اس کے عذاب کا تصور ہم اپنے ذہن میں لائے ہوں، اللہ کا نام سننے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے ہم کانپ گئے ہوں، اللہ کا نام سننے کے ساتھ ہمارے آپ میں تبدیلی آئی ہو۔ ایسا تو ہوا نہیں، بلکہ اس کے بدلے میں ہم نے یہ بہت دفعہ کیا ہوگا کہ اگر کوئی ہمیں اللہ کا نام لے کے ڈرائے یا یوں کہے اللہ سے ڈریں، آپ یوں کر رہے ہیں یوں کر رہے ہیں، تو ہم اپنی عزت پہ بہت بار لیے ہوں گے، ہم اپنی انا پہ بہت بار لیے ہوں گے۔ یہ اچھی عادت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، جس کو اللہ کے نام سے ڈرانے کے بعد جو عزت پہ لے کے گناہ پہ اڑ جاتا ہو، فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ، ایسے کے لیے جہنم ہی برابر ہے، ایسے شخص کا انجام جہنم ہی بہتر ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ جہنم بڑی بدترین جگہ ہے، بڑا بدترین مقام ہے۔ دعا ہے رب العزت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ تعالیٰ کے خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو آباد رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام کی وحشت، اس کے نام سے محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ صفت جس کی بنیاد پہ کل عرش کا سایہ نصیب ہوگا کہ تنہائی میں کبھی اللہ کو یاد کر کے روئے، تنہائی میں کبھی اللہ کو یاد کر کے آنسو بہائے، اللہ تعالیٰ ایسا مزاج اور ایسا دل اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا دل جو اللہ سے نہ ڈرتا ہو، اللہ سے خوف نہ کھاتا ہو، اللہ تعالیٰ ایسے دل سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے دل اور اس کے مزاج سے اللہ ہمیں بچائے رکھے۔ اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔